اگر 10 آیات کی صورت ہو تو اس میں سے کتنی آیتیں نماز پڑھی جائیں کہ نماز ہو جائے؟ جیسے اس کے بارے میں ہم پہلی بات یہ کہیں گے کہ بے شک نمازوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد مزید سورت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ جو دوسری سورت پڑھی جاتی ہے اس کو ضم سورہ یعنی ضاد سے ضم سورہ کہتے ہیں، اور جو دوسری سورت جو پڑھی جاتی ہے اس کا پڑھنا جو ہے یہ بعض علماء نے اسے واجب بتایا ہے، بعض علماء نے سنت مؤکدہ یعنی ہمیشہ پیارے نبی نے پڑھا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی شخص جو ہے چھوڑ دیتا ہے تب بھی نماز ہوگی لیکن ثواب سے محروم ہوگا، اس لیے اس طرح نہ کرے۔ اب آتی ہے بات سے بھائی کہ کم از کم کتنی تلاوت یعنی کتنی آیات کے پڑھنے سے جو ہے وہ رکعت مکمل ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں بعض علماء نے سورۃ الکوثر کو سامنے رکھا کہ سورۃ الکوثر جو کہ قرآن مجید میں سب سے چھوٹی سورت ہے، جس میں سب سے کم آیات ہیں، 3 آیات ہیں، اور سورت جو ہے اس کی لمبائی بھی بہت چھوٹی ہے۔ اس معنی میں اگر کوئی شخص جو ہے 3 آیات سے کم اگر پڑھتا ہے اس کی نماز یعنی اس کا حق ادا نہیں ہوگا، یا پھر اسی طرح سورۃ الکوثر سے کوئی آیت اگر چھوٹی اگر پڑھتا ہے یعنی اتنی لمبی آیت نہ پڑھے تو وہ اس کے اندر بھی جو ہے نماز میں کوتاہی ہوگی، تو یہ بعض علماء کی تحقیق ہے۔ لیکن اس کے بارے میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور دیگر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ پیارے نبی کی طرف سے ایسی کوئی پابندی نہیں بتائی گئی کہ آپ جو ہے لازماً 3 آیات یا اس سے زیادہ پڑھیں یا اتنی طویل آیت پڑھیں، کیونکہ ایسا بھی جو ہے ایک ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جو ہے سورۃ زلزال کی ایک آیت جو ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کی تلاوت بھی کی تھی لیکن آپ نے اس کو بار بار دہرایا تھا۔ تو مطلب یہ ہوا ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں جسے ماشاءاللہ یعنی 3 آیات سے کم یاد ہو یا پھر اتنی چھوٹی سورت بھی یاد نہ ہو، اسی لیے ہم یعنی اکثر علماء جو کہتے ہیں کہ کم از کم 3 آیات پڑھیں، اس کی پابندی اگر کرتا ہے 3 یا 3 سے زیادہ تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ لیکن کوئی ایک ہی آیت ہے جو بڑی ہے، مثلا جیسے وہ موصوف کہہ رہے تھے آمن الرسول، تو صحیح آمن رسول کے اندر جو ہے وہ جو 2 حصے ہیں، 2 آیتیں ہیں، تو ایک آیت خود ماشاءاللہ 4 لائنوں کی ہے، 4 سطروں کی ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے آپ وہ پڑھ لیتے ہیں، یا پھر آیت الکرسی وہ تو ماشاءاللہ 5-6 لائنز اس میں پائی جاتی، اس طرح کوئی طویل آیت بھی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تب بھی انشاءاللہ تلاوت کا حق ادا ہوگا۔ اسی لیے اگر آپ پوری سورت پڑھتے ہیں تو آپ پڑھیے، اور اگر ٹائم کم ہے جیسے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اقامت کا ٹائم قریب آ گیا یا کوئی اور وجہ ہے آپ آدھی سورت کے پاس جا کر آپ بھول گئے، آدھی سورت پر آپ جو ہے وہ آپ رکوع میں چلے جانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی صاحب بھائی۔ اس کے بعد پھر آدھا حصہ کچھ اور سوال تھا صاحب بھائی ان کا۔ ہاں جی، وہ یہ تھا کہ اگر کوئی یہی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو 2 انہوں نے یاد کر لی، اس کے بعد سوچا کہ اس سے پہلے والی بھی یاد کر لیتے ہیں، پھر وہ اس سے پہلے والی، اس طرح اگر پیچھے کی طرف آنا چاہیں تو اس طرح یاد کرنا چاہیں، کیا یہ صحیح ہوگا؟ جس سے اس طرح اگر کوئی بندہ یاد کرتے ہوئے جاتا ہے پیچھے سے یعنی سامنے کی طرف آتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یعنی اس سے آخری 2 آیت یاد ہو گئی، اس کے بعد سوچا کہ چلو اس سے پہلے والی پھر پہلے والی، قباحت نہیں ہے، کیونکہ یاد کرتے وقت آپ اس آیت کو پڑھیں گے، اور جب یاد کرنے کے بعد جب نماز میں پڑھیں گے تلاوت کریں گے تب تو آپ ترتیب سے ہی پڑھیں گے، ایسا نہیں کہ چونکہ آپ نے الٹ کر یاد کیا تو تلاوت بھی الٹی کریں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اگر آپ اس طرح کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ کو دلچسپی ہے کہ مزید اور یاد کرو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن صاحب موصوف نے چونکہ جو آمن رسول کا ذکر کیا ہے تو آمن رسول سے پہلے جو ایک آیت چھوٹی سی ہے، لیکن اس سے پہلے جو آیتیں ہیں، آیت مداہنہ، آیت دین، جس کے اندر قرض کے احکام دیے گئے ہیں، وہ ایک ہی آیت ماشاءاللہ 2 صفحات کے برابر ہے، جو کہ موصوف کے لیے یاد کرنا آسان نہیں ہے، بڑی لمبی ہوتی، لیکن محنت کر کے یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اب اس کے بجائے اگر موصوف سے بھائی اگر چونکہ آمن رسول کے بعد جو یعنی آمن رسول اور آخری آیت جو 2 آیتیں ہیں ان کی فضیلت آئی ہے، اسی لیے موصوف ان کو تو یاد کریں، یاد رکھیں، نمازوں میں بھی پڑھیں، اور جب بستر پہ جاتے ہیں سونے کے تب بھی آپ پڑھیں۔ لیکن اگر موصوف جو ہے شروع سے اگر یاد کریں جیسے الف لام میم سے، وہ زیادہ یعنی مجھے جیسے اطمینان ہے کہ وہاں سے اگر موصوف یاد کریں گے وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ الف لام میم سے لے کر آپ جو ہے ایک آیت پڑھتے ہوئے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، ایک آیت دوسری تیسری، اس طرح جتنا زیادہ یاد ہوگا وہ جو ہے زیادہ بہتر رہے گا۔ لیکن پہلے جو آپ موصوف نے بتایا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن مجھے جس پہ اطمینان ہے کہ وہ آپ اس ترتیب سے چلیں گے تو زیادہ افضل رہے گا۔